بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، واقعات الصالحین میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ کتا جو ایک بہت ہی ناپاک قسم کا جانور ہے اور عمومی طور پر لوگ کتے کو پسند نہیں کرتے، لیکن حسن بصری فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 12 خصلتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندوں میں پائی جاتی ہیں، اور وہ خصلتیں کسی نہ کسی بڑائی اور معراج بندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلی خصلت تو یہ ہے کہ کتے کا اپنا کوئی مکان نہیں ہوتا، اور یہ جو خصلت ہے یہ متوکلین کی خصلت ہے، یعنی جو بندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں اس دنیا میں مکان بنانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے یہاں سے ہلکے پھلکے جائیں اور اللہ کے ہاں ان کا مکان بنے اور ان کا مرتبہ بلند ہو۔ دوسری جو خصلت ہے وہ یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ رات کو بہت کم سوتا ہے، اور یہ شب بیداروں کی علامت ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ رات کو کم آرام کرتے ہیں اور ان کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ تیسری خصلت جو ہے کتے میں کہ جب وہ مرتا ہے تو کوئی وراثت نہیں چھوڑتا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، کوئی جائیداد نہیں ہوتی، کوئی اس کا اپنا گھر بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی نیک لوگوں کی خصلت ہے۔ اکثر اللہ کے نیک بندے جب اس دنیا سے گئے تو ان کے پاس کوئی مال اور منال نہیں تھا کہ جس میں کوئی ترکہ تقسیم ہو۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ کتا اپنے مالک کو کبھی نہیں چھوڑتا، اگر مالک اس کو کوئی سزا بھی دے تب بھی وہ مالک کو نہیں چھوڑتا، اور یہ خصلت جو ہے یہ مریدان باصفا کی علامت ہے۔ جو مرید ہوتے ہیں کسی بزرگ کے، کسی پیر کے، وہ اگر ڈانٹ بھی دیں، کسی بات پہ متنبہ بھی کر دیں تو مرید جو ہے وہ اپنے پیر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ پانچویں خصلت یہ ہے کہ کتا ادنا سی چیز پر قناعت کر لیتا ہے، اسے پیٹ بھرنے کی تمنا نہیں ہوتی، اسے تھوڑا بہت بھی کچھ ڈال دو تو وہ اس پہ قناعت کر لیتا ہے۔ یہ متواضعین کی علامت ہے۔ اللہ کے متواضع بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، وہ جو کچھ انہیں ملتا ہے اس پر وہ قناعت کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ کی وہ خواہشیں اور تمنائیں نہیں کرتے۔ چھٹی خصلت اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی جگہ کو قبضہ لے تو کتا پھر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور یہ راضی برضا رہنے کی علامت ہے۔ اور یہی علامت تھی صحابہ کرام میں کہ جس کی وجہ سے حق تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا تھا کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے۔
تو کتا جو ہے اگر اس کی جگہ کو کوئی قبضہ لے تو یہ اس پر راضی ہو جاتا اور یہ دوسری جگہ پر چلا جاتا۔ 7ویں خصلت بتاتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی مارے اور اس کے بعد اس کو ٹکڑا ڈالے تو یہ پھر آ جاتا ہے، دل میں کنہ نہیں رکھتا، اور یہ خاشعین کی علامت ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے جو بندے ہوتے ہیں وہ دل میں کنہ نہیں رکھتے، کوئی بغض نہیں رکھتے، تو یہ خاشعین کی علامت ہے جو کتے کے اندر پائی جاتی ہے۔ 8ویں خصلت یہ ہے کہ اس کے سامنے اگر کھانا رکھا ہو تو اس پر حملہ نہیں کرتا، جو بچا ہوا اسے ڈالا جاتا ہے یہ اسی پر توکل کرتا ہے، اسی پر کھاتا ہے۔ یہ مساکین کی علامت ہے۔ اللہ کے وہ بندے جن کو حق تعالیٰ نے مسکینی، عاجزی عطا کی ہو، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، جو انہیں دنیا دیتی ہے یا تقدیر جو انہیں دیتی ہے وہ اسی پر قناعت کرتے ہیں، وہ خود سے کسی چیز کی طرف چھین جھپٹ والی حرکتیں نہیں کرتے۔ 9ویں خصلت، جس جگہ کو یہ چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی طرف یہ التفات نہیں کرتا، اور یہ بھی محزونین کی علامت ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو رنج و غم کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کی غربت اور ان کے رنج و غم جو ہوتے ہیں وہ اختیاری ہوتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت تھی وہ اختیاری تھی۔ آپ کے پاس بہت سے خزانے آتے تھے، لیکن آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسا اچھا لگتا ہے کہ ایک وقت میرے پاس کھانے کو ہو تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت میرے پاس کھانے کو نہ ہو تو میں اس پر صبر کروں۔ تو یہ جو ہے یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے، یہ محزونین کی علامت۔ 10ویں خصلت جو ہے، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے اور کم کھانے پر قناعت کرتا ہے، وہ پیٹ عام طور پر نہیں بھرتا، کچھ کھا لیتا ہے، جب اس کے پیٹ میں کچھ پڑ جاتا ہے تو اس پر قناعت کر لیتا ہے۔ یہ صابرین اور شاکرین کی علامت ہے۔ اور صبر اور شکر جو ہے وہی ہر عبادت کی بنیاد ہے، کہ یعنی بندہ جو ہے وہ صبر کے ذریعے بھی اللہ کی قربت حاصل کر سکے اور شکر کے ذریعے بھی اللہ کی قربت حاصل کرے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، دونوں نیک تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور بیوی جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور شوہر جو تھا وہ بہت بدصورت تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ تو شوہر نے پوچھا کیوں؟ تو بیوی نے کہا کہ میں خوبصورت ہوں تو تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے کہ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے، اور تم بدصورت ہو، میں ہر وقت یہ صبر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم جیسا شوہر دیا، لیکن میں اس پہ صبر کرتی ہوں۔ تو صبر کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور شکر کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور کتے میں یہ خصلت بھی پائی جاتی ہے جو صابرین اور شاکرین کی علامت ہے۔ 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ ایک بار اس کو اگر کچھ ڈال دو تو جب بھی اس پر نظر پڑتی ہے کتے کی تو وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ ایک دفعہ ٹکڑا ڈال دیں آپ، پھر کافی عرصے کے بعد آپ ملیں گے تو وہ آپ کو پہچان لے گا اور آپ کو دیکھ کر دم ہلانے لگے گا۔ یہ عارفین کی علامت ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، اور جب وہ اپنی حقیقت کو، اپنی خودی کو پہچان لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے خدا کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ صوفیہ نے فرمایا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے خودی کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یہ خصلت بھی کتے کے اندر پائی جاتی ہے، وہ پہچان رکھتا ہے، اور کوئی بھی انسان اگر اسے ایک دفعہ کچھ ڈال دے تو اس کے بعد جب بھی وہ اسے ملتا ہے تو اسے پہچانتا ہے اور اس کو دیکھ کر دم ہلانے لگتا ہے۔ 12ویں خصلت جو کتے میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ مالک کی حفاظت کرتا ہے اور مالک کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ یہ مجاہدین کی علامت ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتے میں 12 خصلتیں ایسی ہیں
کہ اگر کوئی انسان ان خصلتوں کو اپنا لے تو اس کا مقام اللہ کی نظروں میں بہت بلند ہو جائے۔